السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور وہ درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آفاق احمد صاحب گزشتہ رات جیل، ظاہر ہے میں نے ولاگ بھی اس پر کیا تھا، اور آج ان کو صبح پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں اس لیے ان کو پیش کیا گیا کہ دو مقدمات، ایک تو مقدمہ عوامی تھانہ اور دوسرا مقدمہ لانڈی تھانے میں درج ہوا، اور رات گئے جب صحافی اور ہم سب ظاہر میڈیا والے سب پہنچے تھے تو بتایا نہیں جا رہا تھا۔ آج بہرحال ان کو بختر بند گاڑی میں لے جایا گیا ٹی سی کورٹ میں۔ کہا گیا تھا کہ صبح 9 بجے وہ پہنچا دیا جائے گا، لیکن کوئی 10:30 بجے کے بعد ان کو لے کر کے گئے، اور ان کے جس جگہ فیروز آباد تھانہ جو ہے، یہ PECHS سوسائٹی، تو یہاں ان کو رکھا گیا تھا۔ یہاں سے پھر لے کر کے ان کے کارکنان اچھی تعداد میں وہاں موجود تھے، اور جب اختر بند میں ان کو لے جایا جا رہا تھا تو وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ پھر وہ ATC کورٹ پہنچے اور وہاں ان کے اوپر ظاہر پھولوں کی پتیاں نشاور کی، ان کے کارکنان نے ان کے حق میں نعرے لگائے۔ بڑی تعداد وہاں موجود تھی، اور دیگر جو 10 ملزمان ہیں جو اسی کیس میں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان میں سے 2 نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں اس وجہ سے جو ہے ہم نے ٹرک چلائی یا ڈمپر چلائے، جو بھی ہوا۔ لیکن ظاہر ہے ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا کہہ لیجئے، یہ جو کراچی میں اتنے سارے مافیاز موجود ہیں، اس پتہ ہی چلا کہ جناب آپ عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہوگا، آپ کسی کے لیے بات کریں گے، کراچی کے شہریوں کے لیے پانی کے لیے، آپ نوکریوں کے لیے بات کریں گے، میرٹ سسٹم کی بات کریں گے، آپ کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کریں گے، ٹوٹی سڑکوں کی بات کریں گے، اپنے حق کی بات کریں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ ایک شخص نے آواز اٹھائی کہ جناب یہ 1 ڈیڑھ ماہ میں 100 سے زیادہ افراد جو کچلے گئے ہیں ٹنکر، ڈمپر اور دیگر ہیوی ٹریفک کی وجہ سے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو غم و غصہ ہے ان لوگوں میں، لاوا پھٹ سکتا ہے، یہی تو کہا تھا انہوں نے، جس کی بنیاد پر FIR درج بھی ہو جاتی ہے۔ FIR درج ہوتی ہی پکڑ بھی لیا جاتا ہے فوری طور پر۔ پولیس اتنی متحرک ہو جاتی ہے، اتنی متحرک ہو جاتی ہے کہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری ہی پولیس ہے۔ اس سے پہلے جب وہ مار کر جاتے ہیں، نمبر والے کچل کر جاتے ہیں، ان کو پولیس نہیں پکڑ سکتی۔ ہمیں گھروں کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسٹریٹ کرمنلز بے لگام ہے شہر میں، ان کو نہیں پکڑا جا سکا آج تک۔ CCTV فوٹیج موجود ہوتی ہے، ان کی چہرے واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن متحرک پولیس ہمیں نظر نہیں آئی۔ لیکن اگر کسی نے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، کسی نے مہاجروں کے لیے آواز، خیر مہاجروں کے لیے آواز اٹھانے میں تو فوراً پکڑا جانا ہی ہے، لیکن شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے اب بھی آواز اٹھائیں تو پکڑے جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کس نے، کسی کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، وہی بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور مقدمات میں جو دفعات ہیں اس پہ بھی بات ہم کرتے ہیں کہ دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ 780A کے علاوہ 147، 148، 149، 435، 427، 337، یہ وہ دفعات ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور پہلے کہا گیا کہ جی چونکہ FIR درج ہوئی ہے عوامی تھانے میں تو وہاں رکھا گیا ہے۔ وہاں جب صحافی سارے پہنچے، ہم بھی تھے، وہاں نہیں رکھا گیا تھا، وہاں پولیس تعاون بھی نہیں کرتی، بتاتی بھی نہیں جان بوجھ کے ان تمام چیزوں کو۔ پھر کہا گیا لانڈی تھانے میں ایک FIR ہے۔ دونوں تھانوں میں یہ کہا گیا کہ یہ FIR تو ہے، ہم دکھا نہیں سکتے، اور پھر وہ جو ظاہر ہوتا ہے اوپر سے آرڈر ہے، ہم بتا نہیں سکتے، اور یہ ساری چیزیں۔ پھر پتہ چلا کہ جی وہ فیروز آباد تھانے میں FIR لانڈی، اور رکھا گیا فیروز آباد۔ خیر، تو وہاں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کوشش تھی لوگوں کی کہ موقف لے سکے، کسی اعلیٰ پولیس افسر سے، تو انہوں نے موقف دینے سے بھی انکار کیا۔ بہرحال تو رات بھر یہ ہوتا رہا۔ آج صبح جناب 10:30 بجے کے بعد ان کو لے کر کے گئے ATC کورٹ میں، اور وہاں پیش کیا۔ دیگر 10 ملزمان جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی وہاں پیش کیا گیا، اور جج سے جو مکالمہ ہوا وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر بتاتا ہوں فیصلہ کیا ہوا۔ اچھا، وہاں جب ان کو پیش کیا گیا، 10 ملزمان دیگر بھی تھے، اور جس میں کہا جا رہا ہے 2 ان کے کارکنان بھی ہیں۔ نعرے اور ساری چیزیں تو ہوتی رہیں، کافی تعداد میں وہاں ورکرز موجود تھے ان کے۔ آفاق احمد صاحب کے وکیل، آفاق احمد صاحب کی جانب سے جو پیش ہوئے، مہاجر کمیونٹی کے چیئرمین کی جانب سے، وہ ایک معروف وکیل ہیں جاوید چھتاری صاحب، وہ وکیل پیش ہوئے۔ اچھا، ان پہ آفاق احمد کے تفتیشی جو افسر ہیں، تفتیش جو کر رہے ہیں اس کیس کی، انہوں نے کہا، عدالت میں کہا کہ آفاق احمد کے کہنے پر جلائے گئے۔ اور جیسا آپ نے پوچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیس دہشت گردی کا بنتا ہے جو آپ نے دہشت گردی کیس بنا دیا؟ اور پھر جب سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ پوری ڈمپر برادری آفاق احمد کی وجہ سے خوف زدہ ہے، تو اس پر آفاق احمد صاحب بولے، اور انہوں نے کہا کہ خوف زدہ تو ہم لوگ ہیں، ڈمپر کے تلے تو ہم کراچی کے شہریوں کو کچلا جا رہا ہے، خوف زدہ تو ہم ہوں گے، 100 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ لیکن بہرحال سرکاری وکیل نے جناب موقف دہرایا، اور تمام یہ کاروائی آگے چل کے تفصیل بھی میں دوں گا۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ
عدالتی جیسا آپ نے پھر جوڈیشل ریمانڈ پر آفاق احمد کو جیل بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو بڑی خبر ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پر آفاق احمد صاحب کو جیل بھیج دیا گیا ہے اے ٹی سی کورٹ میں یہ مقدمہ۔ اور سب سے بڑی بات، مطلب جلایا کسی نے، اور جب ان کو ایف آئی آر کٹ کے فوراً پکڑ بھی لیا ان کو، تو میں حیران اس بات پر تھا کہ ایک بڑے سیاستدان، ان کو جب وہ نکلے ہیں بختر بند گاڑی سے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں باندھ کر بختر بند گاڑی میں لایا گیا ہے آفاق احمد صاحب کو۔ حیران ہوں میں اس بات پر کہ عام سے جو چھوٹے موٹے بھی کسی سیاسی جماعت کا کارکن بھی ہو تو اس کو یہ ہتھکڑی لگا نہیں سکتے، لیکن ایک بڑے سیاستدان کو، ایک مہاجر سیاستدان کو، اس شہر کے لیے آواز بلند کرنے والے کو ہتھکڑی باندھ کر ان تذلیل کرنے کی کوشش، سمپل سی بات ہے۔ اور یہ مافیاز نے ثابت کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس شہر میں کوئی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور یہ ثابت ہوا ہے کہ جناب دیکھ لیجئے گھٹنے ٹیک دیے حکومت نے۔ لگتا یہ بظاہر کہ جو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آفاق احمد صاحب کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے، اور بالآخر ایف آئی آر کٹی۔ اور بات ہے کہ وہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ کس تاریخ کو، یہ ڈیٹیل بھی میں چاہتا تھا کہ اس پہ میں مکمل ایف آئی آر کاٹنے جس نے شخص نے کٹوائی ہے اس کا نام ہے جی فرید، اور یہ حیدرآباد کا اپنے آپ کو رہائشی کہا ہے انہوں نے۔ اور کراچی والوں کے لیے ظاہر ہے یہ ایف آئی آر پیغام ہے کہ جس طرح آپ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اس طرح سوتے رہیں، جس طرح ہر ظلم ستم برداشت کر رہے ہیں آپ اس طرح برداشت کریں، آنکھیں ناک کان سب بند رکھیں آپ، اور ورنہ پھر مافیاز تمہارا یہی حشر کریں گے جو آواز اٹھانے پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آفاق احمد صاحب کی ایف آئی آر بھی کٹ گئی، فوری گرفتاری بھی ہو گئی، اے ٹی سی کورٹ بھی چلے گئے، اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا۔ حالانکہ اسٹیٹ کرمنلز کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، پانی بجلی گیس ٹوٹی سڑکیں سب ہمارے مسائل ہیں، کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو کہا جا رہا ہے صبر کر کے خاموشی سے، قسمت میں اور نصیب کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو جائیں آپ، آواز بھی بلند نہ کیجیے۔ آپ کے لیے اگر کوئی اور بھی آواز، آپ تو نہیں کریں گے، آپ کے لیے کوئی اور بھی آواز بلند کرے گا تو پھر اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ پیغام ہے بہت بڑا، یہ پیغام ہے اس قوم کے لیے، اور یہ قوم جاگ جائے اللہ کرے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دے، سب ساتھ کھڑے ہوں۔ ورنہ دیکھ لیجئے آپ خود اپنے لیے آواز نہیں بلند کرتے، اگر کوئی آپ کے لیے آواز، آپ ہی کا کوئی قوم کا شخص آواز بلند کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ان مافیاز کو مطلب ان قانون کے کٹہرے میں لانے کے بجائے ان کو تو شے دے دی جا رہی ہے، اور آج اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ شہر میں مافیاز کا راج ہے۔ وہ جو کہا جاتا تھا یہ مہاجروں کا شہر ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، یہ حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کا شہر ہے، شاید اب نہیں رہا۔ اب ان مافیاز کا یہ جس کو چاہیں گے اندر کرا دیں، جس کو چاہیں گے پکڑوا دیں، اس سے آگے بھی کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جی ہمارے پاس چابی شہر کی، تو اس وقت تو نہیں ہو سکی، اس وقت تو یہ قوم ایک تھی، ایک جگہ تھے سب، اب بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس مینڈیٹ ہے جیسے بھی آیا ہو وہ نہیں بول رہے، وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ صرف مجھے ایک ٹویٹ نظر آیا تھا وسیم آفتاب صاحب کا جنہوں نے مذمت کی تھی آفاق احمد صاحب کی گرفتاری کی۔ حالانکہ اس شہر کے لیے کوئی بھی شخص آواز بلند کرتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، ایک شہر والوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، صرف مہاجر یا اردو بولنے والے کی بات نہیں کر رہا، اس شہر میں ہر بسنے والے کو اس شخص کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس شہر کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس شہر کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کوئی بھی ہو، اس کا نام آفاق احمد ہو، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن میں حیران ہوں لوگ خاموش ہیں۔ بہرحال ایک شخص نے، اچھا پھر یہ کسی کہنے پہ ہوا، میں اس پہ بات کروں گا، صدر ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی ایس یو پی کے سید زین شاہ صاحب، انہوں نے بڑی صاف طور پہ بتا دیا کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آفاق احمد کو ٹینکر مافیا کے کہنے پر گرفتار کیا گیا، عوامی غصہ جائز ہے لیکن گاڑیاں جلانا مسئلے کا حل نہیں ہے، آوازوں کو دبانا مسائل کا حل نہیں ہے، گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ کہا ہے سید زین نشان۔ ٹینکر مافیا کے کہنے پر وہ کہہ رہے ہیں گرفتار کیا گیا، پتہ تو سب کو ہی ہے لیکن بول نہیں رہے لوگ، اتنا زیادہ حاوی ہو چکے ہیں یہ مافیاز، ان کے لیے اب بولنا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں انہوں نے کہا جی میری گاڑی پر پتھراؤ پہلے کیا لوگوں نے، اور یہ واقعہ سنا رہے ہیں 10 تاریخ کا صبح 6 بجے کے بعد کا، اور مجھے بھگانا چاہا، جب میں نے ان کو میری مارا پیٹا، میری گاڑی کو آگ لگائی، تو میں نے پوچھا ان سے اپنے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنے قائد آفاق احمد کے حکم پر یہ سب کر رہا ہوں۔ کس کے؟
آفاق احمد صاحب کے حکم پر یہ سب میں کر رہا ہوں۔ اب حیران ہوں میں کہ جناب وہ اتنے جو آگ لگانے آئے تھے وہ اتنے کچھ سادہ لوگ تھے کہ گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کس نے کہا ہے ہمیں اور ہم کیوں یہ آگ لگا رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے اور آگے آگے وہ لکھتے اور کیونکہ آفاق بھائی نے ہیوی ٹریفک شہر میں آنے سے منع کر رکھا تھا تو تم گاڑی کو شہر میں کیوں لائے؟ میری گاڑی کو جلانے کی وجہ MQM حقیقی کے آفاق احمد کی دھمکیاں آمیز ویڈیو ہے، لوگوں کو اکسانے، بھڑکانے، اشتعال دلانے، سہولت کاری، دہشت گردی پھیلانے، یہ ساری جو ہے دفعات لگا کے انہوں نے مقدمہ درج کر دیا ان کے اوپر۔ اس صبح 6 بجے کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں، رئیس بریانی والے کے قریب کہیں ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی حیدرآباد سے، یہ سیمنٹ کی بوریاں لے کر بالکل ان کے وہ آئے تھے یہاں پر۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں میں نے کہا میں آپ کو ضرور ضرور آگاہ کروں، تو باقی تفصیل میں آپ کو مزید بھی دوں گا، اس کی ڈیٹیل بھی دوں گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ 10 لوگ جو پکڑے دیگر یہ کون ہیں، ان کو کس طرح گرفتار کیا گیا ہے، ان پر بھی اس طرح کے الزامات ہیں، تھانے پولیس نے کیا رات بھر ہوتا رہا، کیا تفتیش ہوئی، اس پہ بھی آگاہ کروں گا آپ کو۔ لیکن اب تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آفاق احمد صاحب کو پختہ بند گاڑی میں ہتھکڑیاں لگا کر ADC کورٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں پھر پولیس نے کوشش کی ریمانڈ حاصل کرنے کی اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی۔ تو یہ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، میں نے کہا آپ کو میں دوں، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ بھی دوں گا، لیکن پھر جاتے جاتے ہوئے کہوں گا اپنے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے شہر کے لیے آواز ضرور بلند کیجیے۔ یہ مافیاز ظاہر ہے آج شہر گھرا ہوا مافیاز میں، اس میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، یہ مافیاز کون ہیں، ان کے پس پردہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں مزید بات کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، بولنے کے بعد۔